تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ تو اس میں جو ہے جو ذکر درختوں کے کاٹنے کا ہوا، تو آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ کی جاتی تھی تو یہ ایک خاص انسٹرکشنز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور درخت نہ کاٹے جائیں، گرینری نہ کاٹی جائے۔ تو وہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ انہوں نے جو بھی محاصرہ کیا تھا وہاں پہ مسلمانوں نے، تو وہاں پہ کچھ ان کو درخت مجبوراً جنگ کے لیے کاٹنے پڑے تھے، جس پر انہوں نے یہ جو کفار نے بڑی باتیں مسلمان کے اوپر بنائی اور اپنا جو فساد فی الارض یہ زمین پہ کر رہے تھے اور ایمان نہیں لا کر دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حق کو، حقانیت کو ٹال رہے تھے اور بے پرواہی برت رہے تھے، اس پر ان کی توجہ نہیں تھی، اور اتنی معمولی چیز کو انہوں نے اتنا بڑا مسلمانوں کے خلاف کرٹیسزم کا ذریعہ بنایا، جو کہ ان کی مجبوری کے تحت یہ کام ان کو کرنا پڑا تھا۔ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ان جائیدادوں اور املاک کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بنی نذیر کی ملک تھے اور ان کی جلاوطنی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے قبضے میں آ گئے۔ تو یہ جو یہاں پر میں ابھی رک کر آپ کو ایک جنگ جب ہوتی ہے اس میں دو طرح کے مال ہاتھ آتے ہیں، ایک مال غنیمت کہلاتا ہے اور ایک مال فے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ان کے دونوں کے احکامات الگ ہیں۔ مال غنیمت کا حکم سورہ انفال آیت نمبر 41 میں دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب جنگ تم باقاعدہ کرو، تلواروں اور دشمنوں کو بھی قتل کرو تو اور پھر قیدی بھی بناؤ، تو اس کے ذریعے سے 5 حصے اس کے کیے جائیں گے، 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 1 حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان مختلف مصارف میں استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، فے کا حکم یہ ہے کہ اسے فوج میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ پورے کے پورے ان مصارف کے لیے مخصوص کر دی جائے گی جو کہ بیت المال میں مختلف قسم کے اس کے مصارف ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اٹ میک سینس، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہاں جو بات آ رہی ہے نا، گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسی جنگ میں جس میں کہ کوئی قتل نہ کیا جائے، کوئی تلوار نہ نکلے، کوئی گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے جائیں، کوئی آرمی نہ استعمال میں آئے، تو یہ جو جنگی کاروائی نہ ہونے کے نتیجے میں جو مال ہاتھ لگتا ہے تو وہ مال فے کہلاتا ہے، یعنی جنگ نہیں بھی بلکہ دشمن نے خود سرنڈر کر دیا اور ان کا چھوڑا ہوا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، یہ مال فے ہے، جو کہ یہاں پہ بنو نذیر کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ یہ جب جلاوطنی پر راضی ہو گئے تو یہ اپنے مال پیچھے چھوڑ گئے، اور میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ تھوڑے دن کے محاصرے کی بھی تاب نہ لا سکے تو تمام مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ اور جب جنگ ہوتی ہے اور مال ہاتھ آتا ہے تو وہ آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور یہ کفار کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی کفار سے جنگ جیتنے کے نتیجے میں جو ہاتھ لگے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا، اور یہاں پر بھی کفاری تھے، یہ اپنا مال پیچھے چھوڑ گئے لیکن کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، یہ مال فے کہلائے گا۔ میں نے سم اپ کر کے دوبارہ آپ کو کلیئر کر دی ہے بات۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں، جو بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول کے رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ مصارف ہیں، بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، رسول کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتامہ، مسکین اور مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف مد ہیں جن میں کہ مال غنیمت بھی 4 حصے فوج میں تقسیم کرنے کے بعد ان مصارف میں استعمال ہوگا، اور یہ جو ہے مال فے یہ پورا کا پورا انہی مصارف میں استعمال ہوگا اور فوج میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اٹ میک سینس، فوج نے جنگ لڑی نہیں، انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا، تو ان کو یہ مال نہیں دیا جائے گا۔ ریزن اس کا کیا ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ تو مراد کیا ہے، یہ پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ دولت کا فلو جو ہے وہ امیروں سے
غریبوں تک ہو، دین کی اپلفٹ کا کام جو ہے وہ اس سے کیا جائے، مطلب غریبوں کی بھی مدد کی جائے، امداد کی جائے، اور ایک جو فلو ہے دولت کا وہ قائم رہے، اور بجائے اس کے کہ پیسہ جو ہے وہ صرف فوج میں یا وار فیئر کے لیے سارا ایک جگہ پہ اکٹھا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو فلاح و بہبود کے کام میں بھی، لوگوں کی فلاح کے کام میں بھی لگایا جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم، جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کو رک کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ تمہارے درمیان جو کچھ بھی اگر اختلاف ہو جائیں تو تم معاملے کو رسول کی طرف لوٹا دو۔ قرآن میں جا بجا مقامات پہ اطاعت رسول کا ذکر ہے، تقریباً 40 سے بھی زیادہ مقامات پر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جب رسول کی اطاعت میں کمی کی جاتی ہے تبھی اختلافات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، قرآن پاک کا مکمل نزول آپ کے پر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے، غم کے، زندگی گزارنے کے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے، ڈیل کرنے کے، بچوں کی تربیت کرنے کے، بزرگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس طرح کرو، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کبیرہ کون سے وہ کبیرہ گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کون سی وہ اچھائیاں ہیں جو میں اپنے کردار میں پیدا کر کے ایک اچھا مومن، ایک متقی انسان بننا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے سے رہ گئی ہے۔ الحمدللہ آپ نے دین کو مکمل کر دیا، تو آج دین بس وہی دین ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، یعنی قرآن کی تمام تعلیمات۔ اور یاد رکھیے گا جس کو اپنے اعمال کی قبولیت چاہیے ہے تو وہ اپنے عمل پر سنت کا سٹیمپ لگا لے، وہ کام اوتھینٹک ہو جائے گا، اللہ کی رضا کا باعث بنے گا، اور مزید آخرت میں فلاح بھی پانے کا ذریعہ بنے گا۔ ادروائز جو کام سنت کے اگینسٹ کیا جائے گا، دین میں نت نئے طریقے نکال کے کیا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک ریجیکٹڈ یا مردود قرار پائے گا۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ بات یہی ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہاں تو میں بالکل آپ کو کانٹیکسٹ میں بتا دیتی ہوں کہ اموالے بنے، یہ جو بنی نذیر آئے تھے نا مسلمانوں کے ہاتھ، تو اب اس میں جو فے کی تقسیم کا معاملہ تھا تو اس میں نصیحت کی جا رہی ہے سب مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائے تم اسے بے چوں چرا تسلیم کرو۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیں وہ لے لے، جس کو نہ دیں اس پر کوئی وہ مطالبہ نہ کرے، کوئی احتجاج نہ کرے۔ تو بات یہ کہ اور یہ ایک صرف مال فے کا بھی معاملہ نہیں ہے، ان جنرل بھی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پہ اس وقت بھی فرض تھی، آج بھی فرض ہے۔ اور ادھر جو یہاں پر بات آ رہی ہے، اب اس کو ہم اپنے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ایک حدیث سے بات آپ کو اور سمجھ آ جائے گی، بخاری اور مسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور جس بات سے میں روک دوں اس سے اجتناب کرو۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا۔ تو اگر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہم ان کا اتباع کریں گے، آپ کی ایک ایک بات کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا یا جس کو آپ نے مناسب نہیں سمجھا تو اس کام کا ہم ہرگز ارتکاب نہیں کریں گے۔ تب ہم اس محبت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کسی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بات کیا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک اس کے اندر ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ ریلائبل اور اوتھینٹک چیز لیتا ہے، عقل مند انسان۔ یہ میں ضرور آپ سے کہوں گی، بیوقوف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لا علم انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جاہل انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک
علم رکھنے والا شخص، ایک انٹیلیجنٹ انسان جو ہے، وہ جب بھی کوئی چیز لیتا ہے تو وہ ریلائبل سورس سے لیتا ہے یا ریلائبل چیز خریدتا ہے، اوتھینٹک چیز لیتا ہے. ورنہ 2 نمبر یا جعلی چیز لے لی تو پیسے بھی جاتے ہیں اور چیز بھی کام نہیں آتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ریپلیکا جو لون کا ہی آپ دیکھ لیجئے تو وہ ڈیوریبل تو نہیں ہوتا نا، اس کی پرنٹنگ بھی جعلی ہوتی ہے، کلرز بھی فیڈ ہو جاتے ہیں، کپڑا بھی بہت ہلکا ہوتا ہے، اور دوسری بات ڈیزائن بھی آگے پیچھے جو ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اوریجنل والی بات تو نہیں ہوتی نا. دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی الیکٹرانک کا سامان کسی نے جعلی لے لیا، کسی جعلی کمپنی کا لے لیا، تو آخرکار کیا ہوگا؟ اگر استری لی تو وہ جل جائے گی، آگ لگ سکتی ہے، نقصان الگ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جعلی دواؤں کا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یا نادانی میں اس نے کوئی جعلی دوا لے لی، کھا لی، تو وہ فیٹل بھی ثابت ہوئی اس کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ یا کوئی اور نقصان بھی اسے پہنچا اس دوا سے. تو اس طرح سے بھی اگر کوئی عمل جو ہے وہ انسان اوتھینٹک سورس سے کو فالو کرتے ہوئے وہ عمل اپنی زندگی میں نہیں لائے گا تو ایک irreparable لاس اس کو آخرت میں ملے گا، جو کہ جہنم کی صورت میں ہوگا. دیکھیں نا، وہاں سے جہنم سے تو لوٹ کے آنا نہیں، دوبارہ آ ہی نہیں سکتا ہے کوئی، تو وہ تو جو لاس ہو گیا وہ ہو گیا. تو اسی لیے بات یہاں پہ بہت ہی شد و مد کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں تم اس سے لے لو، تمہاری زندگی آسان ہے. مجھے تو ابھی تک یہ بات ہی نہیں لوگوں کی سمجھ آتی کہ بعض دفعہ لوگوں سے کوئی بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بڑے کنفیوژنز ہیں، ہمیں تو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی آج کل کہ کس چیز کے اوپر عمل کریں. اگر یوٹیوب کھولیں تو اتنے سارے لوگوں کے لیکچر ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ یقین کریں، الحمدللہ آپ کی 28 پارہ اب چل رہا ہے، آپ کو بہت اچھے سے اس سے بہت پہلے میرے حساب سے آپ کو 10 پاروں تک ایک کرائٹیریا، ایک چھلنی، ایک فلٹر آپ کے سامنے آ گیا. جو چیز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ اوتھینٹک ہے، وہ ریلائبل ہے. جو بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہا ہے، شرک کی باتیں کر رہا ہے، بدعت کی باتیں کر رہا ہے، نت نئے اعمال لوگوں کو بتا رہا ہے، یا اپنی کوئی بہت بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، یا بہت زیادہ اولیاء کے قصے کے اوپر اس کا فوکس ہے، یا صوفیزم کی طرف اس کا رجحان ہے، تو ہمیں پتہ لگ گیا. ہمیں یعنی ودن ہاف این آور کا لیکچر، یا میں تو یہ بھی زیادہ 15 منٹ کا لیکچر سن کے یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ یہ اوتھینٹک سورس سے بات کی جا رہی ہے یا نہیں. اسی طرح سے بکلیٹس کا بھی معاملہ ہے. تو الحمدللہ بہت آسان ہے. ہمیں تو اتنا اچھا کرائٹیریا مل گیا ہے کہ اگر تو قرآنی آیات سے کوئی بات کر رہا ہے، احادیث کے ریفرنسز سے بات کر رہا ہے، اپنی کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، کوئی حدیثوں کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو الحمدللہ وہ اوتھینٹک سورس ہے، آپ اس کو لے لیں. تو ہمیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھ دی ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر چھوڑ دیتا اور اللہ تعالیٰ کہتا تم سوچو اور پک اینڈ چوز کرو کہ کیا بات صحیح ہے، تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کا معاملہ ہی نہیں رکھا. میں نے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے، بس ایک ہی بات ہے، اس بات میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو. اب وہ چاہے احادیث دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی بات اس زمانے میں بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پاسٹ کی بات ہے، پریزنٹ کی بات ہے، اور یا فیوچر کی بات ہے، ہر صورت میں ایک ہی کرائٹیریا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، جس سے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. اب اس سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بنو نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک جو مہاجرین وہاں رہتے تھے تو ان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اب یہاں پہ مال فے کا ایک اور مقصد غریب مہاجرین کے لیے بھی بتایا گیا کہ یہ جو مال فے اب ہاتھ آیا ہے تو اس میں جو عام مساکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو کہ مکے میں اور عرب کے دوسرے علاقوں سے اس لیے نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اب ایسے لوگوں کو بھی سہارا چاہیے. تو اللہ اور رسول اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر وہ مجبور ہو کے دارالاسلام میں آئے. تو اس بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی جائیداد کا ایک حصہ مہاجرین میں بھی تقسیم کیا تھا. اسی کا ذکر یہاں پر مزید کیا گیا. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں
اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک کہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. یہاں پہ کس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ انصار کو، جنہوں نے کہ مہاجرین کو پناہ دے کر اور ان کو جائیداد تک میں حصے دے کر ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ اپریسیشن اور جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ انصار کا کردار ہے، جو انہوں نے مہاجرین کے ساتھ روا رکھا اور ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، دلوں میں سب سے بڑھ کر جگہ دی، اور مال ان کے ساتھ شیئر کیے، کھانا شیئر کیا، اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کیا. تو ان کا دل بہت بڑا تھا. جو ہمیں ایک انصار کا جب کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بڑا فراقی کا تصور آتا ہے، اور بڑے دل والے وہ تھے حقیقت میں. تو یہاں پر رک کر ایک آیت آ رہی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ رک کر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، شوہ کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں. آپ ٹیکسٹ میں دیکھیے، عربک ٹیکسٹ میں شوہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں کنجوسی کے لیے اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب شوہ نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تنگ دلی کے لیے بھی، کم حوصلے کے لیے بھی، اور دل کے چھوٹے پن کی بھی علامت ہوتی ہے. اور کچھ اور اس کے جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہرس کے لیے بھی آتا ہے، لالچ کے لیے بھی آتا ہے، سیلفشنس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو میں تھوڑا اور ایکسپلین آپ کو کر لوں تو یہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خوب پیسہ اس کے پاس آئے، اور جب ایک دفعہ آ جائے تو آنے کے بعد جائے نہ، بس صرف وہ اپنا ہی بھلا کرتا رہے، باقی کسی کا بھلا نہ کرے. تو یہ بالکل وہ ایک ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ ہے اور اپوزٹ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم نے ابھی پیچھے انصار کے فراخ دلی اور ان کے بڑے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن دیکھی تھی. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، تنگ دلی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے، تو یہ بخل سے بھی نا شوق وسیع تر چیز ہے، اور بخل کی جڑ بھی دراصل وہی ہے. تو اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شو جو ہے وہ بعض دفعہ جذبات کی بھی تنگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ توجہ کی بھی تنگی کے لیے، یعنی کہ ایسی محبت کسی سے ہو جانا کہ وہ چاہے کہ بس اب میرے علاوہ میرے ہسبینڈ اپنی ماں کے لیے بھی تحفہ نہ لائے، میرے ہسبینڈ اب میرے علاوہ اپنی بہن کو بھی نہ پوچھیں. اور پھر ایسی عورتیں بعض دفعہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ویری پوزیسو اباؤٹ مائی ہسبینڈ. تو یاد رکھیں کہ آج آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ گزرے ہوئے کل میں بھی کسی کا بیٹا تھا، اور آج بھی وہ اسی ماں کا بیٹا ہے. آپ کے آنے سے وہ رشتہ ختم نہیں ہو گیا. تو یہ جذبات میں بھی تنگی بعض دفعہ عورتوں کے اندر آتی ہے، اور یہ بہت ہی نیگیٹو ایموشن ہے. دیکھیں دنیا میں ہم کچھ پوزیس نہیں کرتے، اللہ سب کچھ ہمیں بھی پوزیس کرتا ہے، ہمارے رشتوں کو بھی پوزیس کرتا ہے. ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس دیے گئے جو پیارے رشتے ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے ہمیں بھی واپس بلا سکتا ہے، جب چاہے رشتوں میں سے بھی کس کو چاہے واپس بلا لے. ہم اس کے کچھ بھی اللہ کو کویسچن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب امانتیں ہیں. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اٹینشن گیٹنگ سنڈروم ہوتا ہے. بعض دفعہ دیکھیں سبلنگ رائولری ہوتی ہے کہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کی جائے اور مجھ سے بڑھ کر کسی دوسرے میرے بھائی بہن سے ماں باپ محبت نہ کریں. بعض دفعہ فرینڈس میں رائولری ہوتی ہے کہ دو فرینڈس ہوتی ہیں، اگر ان دونوں میں اتنی زیادہ دوستی ہوتی ہے، اب اگر ایک فرینڈ نے کوئی ایک اور فرینڈ بنا لی تو پہلی والی فرینڈ جو اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، دل کی تنگی ہے نا، وہ کہتی ہے نہیں بس میں ہی تمہاری فرینڈ ہوں، اگر تم نے فار ایگزامپل سیما سے بات کی تو آج سے میری تمہاری دوستی ختم. تو یہ تو بہت ہی نیگیٹو ایموشن ہے نا، کہ آپ اتنی تنگ نظری آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنے علاوہ یعنی کسی کو قابل احترام بھی نہیں سمجھ رہے، محبت کے لائق بھی نہیں سمجھ رہے.
ہسبینڈ اور وائف جو ہے ان میں بعض دفعہ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خاندانوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ سب تنگ نظری اور تنگ دلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو سسرال نہیں جانے دیتی، بعض دفعہ جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنی بیویوں کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، یہ بھی تنگ نظری ہے، یہ بھی دل کا شوہ ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا تنگ دلی کی بھی امانت ہے، کی علامت ہے کہ ایسے رشتوں میں جو کہ لڑکی کا رحمی رشتے ہیں، جو کہ ماں باپ کو کوئی بچی یا لڑکی چھوڑ سکتی ہے کبھی، جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا اور اس کا اتنا خیال کیا، اور ایک محبت کا جو جذبہ ہے، تو بہت سارے ہسبینڈز اس بارے میں پوزیسو ہو جاتے ہیں، اینڈ بس آؤٹ آف ریونج اور فار نو ریزن سم ٹائمز وہ بیویوں کو جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے دیتے، خود بھی نہیں کرتے اچھا سلوک ان کے ساتھ، تو یہ سب بہت ہی نیگیٹو ایموشن ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں آپ کو ایک براڈ اسپیکٹرم دیا ہے شو کا، یہ صرف پیسے کے لیے تنگی جو ہے وہ نہیں استعمال کی جاتی ہے ٹرم۔ اب اور بھی ہم اس کے ٹائپس دیکھیں گے۔ پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور شو، اور وہ بھی شوہ نفس، کسی کے دل میں جمع ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ابن ابی شیبہ اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے بخل اور بدخلقی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے اس کی اور ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شو کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایسے لوگ پیسہ نہیں دیتے، دین کے اپلفٹ کے لیے پیسہ نہیں لگاتے، اور نہ خود نکالتے ہیں، نہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، غریبوں کے لیے مال نہیں دیتے۔ پھر میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ شو جو ہے وہ معاملات میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو حق نہ دینا، شوہر اپنی بیوی کو حق نہیں دیتے، بچے اپنے والدین کو حق نہیں دیتے، اور یہ تنگ نظری اور تنگ دلی اتنی بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو بعض دفعہ وراثت میں بھائی حصہ نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی شو سے مراد ہے اپنے ذاتی خول سے باہر نہ آنا، یعنی بہت ہی سیلفش ایٹیٹیوڈ ہونا، بس اپنے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں جینا، اپنی ایک فیملی، نیوکلیر فیملی بنا کے رکھنا، اس سے آگے کسی کی نہ فکر کرنا، نہ کسی سے ملنا جلنا، تو یہ بھی شو کے اندر یہ بات آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اس طرح کے چیزیں منفی ایٹیٹیوڈ ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار ہے، وہ کسی اور کی خوبی کا یا کوئی اس کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، یعنی کہ تعریف بھی نہیں کرتے، کریڈٹ بھی نہیں دیتے، اور تمام کریڈٹ جو ہے وہ خود لینا چاہتے ہیں۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کو ملے، کسی کو کچھ نہ ملے، اور اگر کسی کو کچھ مل جائے، یعنی وراثت بھی سب ان کو ملے۔ بھائی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں 2 بھائی ہیں، ہم دونوں کو وراثت ملے، بہنوں کو کچھ نہ ملے، اور اگر ایک بھائی نے کچھ حصہ وراثت میں بہن کو دینے کی بات کی تو ان کے موڈز آف ہو جاتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے کہ یہ ہم کیوں دیں ان کو پیسہ، یا غریبوں کو ہم کیوں دیں، یا ہم اپنے رشتہ داروں کو کیوں دیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نے ان کو پیسہ نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، ان کا نصیب ہے، ان کی قسمت ہے، ہماری قسمت ہے، ہمیں اپنے نصیب کا مل رہا ہے، ان کو اپنے نصیب کا مل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مینٹیلٹی سب شو کے اندر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جب کوئی کام کرے، اچھا کام کرے، تو اس کے کام کا کریڈٹ اسی کو دینا چاہیے، کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھیے آپ، جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں بعض دفعہ جو چھوٹے لیول کا سٹاف ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہوتے ہیں، ورکرز، اور جو مینیجر پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں۔ اب کام جو ہے ہو سکتا ہے ان کے کسی اسسٹنٹ نے کیا ہو، جونیئر نے کیا ہو، لیکن جو مینیجر ہوتا ہے وہ سارا کریڈٹ لے لیتا ہے باس سے، سی او سے جا کے کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، کسی کی ترقی اس صورت میں رک جاتی ہے اور سارا کریڈٹ لے کے وہ مینیجر ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے بھی ذمن میں یاد رکھیں کہ اگر کھانا جو ہے آپ کے گھر میں آپ کی بہو نے پکایا
اور بہو سامنے نہیں ہے تو کبھی بھی اس کا کریڈٹ لے کے یہ نہ کہیں کہ میں نے کھانا پکایا، بلکہ اپنی بہو کو سب کے سامنے اپریشیٹ کریں اور بتائیں کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کھانا بناتی ہے. اس سے آپ کی بہو کا دل بھی کھلے گا، آپس میں آپ کی بھی محبت بہو کے ساتھ ہوگی اور دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ کتنا اچھا آپ کا معاملات ہیں اور کتنا اچھا حسن سلوک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دیا، لیکن لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ اس کا کریڈٹ دینے کے بجائے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا، یا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں میں نے بنائی ہے ڈش، یا میرا کارنامہ ہے، یا میں نے ایسے کیا. تو یہ ایسا ایک تو جھوٹ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، اور دوسرا آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ آپ کو لوگوں کی اپریسیشن لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ جھوٹی اپریسیشن. اور جو جھوٹ ہے وہ کھل بھی جاتا ہے. کوئی آپ سے ریسیپی پوچھ لے تو آپ کو تو آئے گی نہیں، کیونکہ وہ ڈش تو بہو نے بنائی تھی، جو سچ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں شوہ کے اندر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہ کو بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا اور فرمایا کہ فساد کی جڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہ سے بچو، کیونکہ شوہ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ شوہ جو ہے اس نے پہلے بھی لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی یہ ابھی کی بیماری نہیں ہے، پہلے بھی لوگ اس میں مبتلا تھے. تو چاہے پہلے کے لوگ ہوں چاہے آج کے لوگ ہوں، جو بھی اس بری ایک بیماری میں اس کو کہوں گی کہ اس میں مبتلا ہے، تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اپنے دل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال دینے میں بھی بڑے کریں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے میں بھی دل بڑا ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات دینے میں بھی دل بڑا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی دل بڑے ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی ان یوزول ہے کہ ایک ساس جو ہے وہ اپنی بہو کی اپنے بیٹے سے تعریف کرے. آپ یہ کر کے دیکھیے اور اس کے بعد گھر کا ماحول آپ دیکھیے کتنا اچھا ہوگا. جو اچھی چیزیں آپ کی بہو میں موجود ہیں، کھانا اچھا بناتی ہے یا اس نے کبھی آپ کا خیال کیا، اس سے پہلے کہ بہو بتائے آپ خود بیٹے کو بتائیں کہ آج ماشاءاللہ سے میری بہو نے میرا اتنا خیال کیا، آج میری بہو نے یہ کھانے میں بنایا ہے، تمہیں پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بہو کا بھی آپ کے لیے دل کھلے گا، آپ کے مزید محبت بہو کی پیدا ہوگی، بیٹا اس ماحول میں کتنا ریلیکس کرے گا، آپ کے ہسبینڈ کتنے پرسکون رہیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک اچھی عورت گھروں کو بنانے والی ہوتی ہے، وہ اپنی تنگ نظری سے دلوں کو اور گھروں کو توڑنے والی نہیں ہوتی. تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، درگزر کرنا سیکھیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر میں جو بہو ہوتی ہے اس کی باتوں کو درگزر کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے. اور بیٹی کو بھی تو آپ معاف کر دیتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کو بیٹی سمجھ کے معاف کر دیں. پھر یہ کہ بعض دفعہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، رحمی رشتے ہوتے ہیں، کبھی بھائی نے کوئی بات پہ ڈانٹ دیا، کوئی بدمزگی ہو گئی، کوئی بات نہیں، بڑے ڈانٹ دیا، آپ اپنا موڈ آف نہیں کیجئے، آپ پھر بھی ان کے گھر جائیے. کیا ہو گیا اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا؟ بہن ہے، اگر بہن نے کوئی بات آپ کو سنا دی یا آپ کو ناگوار لگ گئی، کوئی بات نہیں، بہن ہے، ناگوار لگی بات رفع دفع کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے یہ بات کی تو مجھے اچھی نہیں لگی، بات معاملہ رفع دفع ہو جائے، ان کو گلے لگا لیجئے، حق کر لیجئے. خالہ سے کوئی معاملہ خراب ہے، پھپھی سے خراب ہے، ان سے معافی مانگ لیجئے. والدہ نے کچھ کہہ دیا، کیا مسئلہ ہے؟ میں تو بچوں کو آج کل دیکھا ہے کہ ان کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے کہ اگر ماں کوئی بات پہ ڈانٹ دے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، دروازہ بینگ کرتے ہیں، 2 دن بات نہیں کرتے. والد کچھ کہہ دیں تو ان کو بیک آنسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو آئندہ بات بھی نہیں کروں گا، ان کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ سب شو ہے، نفس کا شو ہے، نفس کی تنگی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ریلیشن شپس کو بھی بدنما کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو اس شو سے بچے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے، ورنہ کیا ہے کہ یو آر اے لوزر. اگر تمہارے اندر اتنی یہ منفی جو بات ہے یا عادت ہے اگر پائی جاتی ہے تو دنیا کا بھی نقصان ہے. ایسے لوگوں کی ریلیشن شپ دنیا میں بھی خراب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے کام سے راضی نہیں ہوگا. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، یہاں پر ایک دعا آ رہی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.
کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بہت پیاری دعا ہے، یہ آپ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ بغض کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور ایمان والے کے لیے دل میں کوئی غلط فہمی، کوئی ناراضگی، کوئی بری فیلنگ دل میں نہ رہے، جسے کینہ کہتے ہیں، کدورت کہتے ہیں، وہ نہ رہے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے، ایک میں آپ کو مثال یہاں دے کے ایمان والوں کی بغض کے بارے میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، تو یہ بغض ایمان والوں کے ساتھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے پیچھے ابھی آپ کو شو کے حوالے سے ایکسپلین کر دیا نا کہ اپنے گھر کے رشتوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ہی رحمی رشتوں میں یہ بغض پیدا ہو جاتا ہے اور لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور دوسرا میں ایک اینگل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر آپ سے ایمان میں اور عمل میں اور دین میں آگے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بہن یا بھائی کو ایک دوسرے سے جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنی لمیٹیشنز کو پہچان لے، پیٹی نہ بنے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بڑھ کے کوئی دوسرا اگر علم والا ہے تو آپ اس کی علمیت کو ایکسیپٹ کریں۔ مثال کے طور پہ دو عالم ہیں تو ان کو آپس میں مت لڑائیں۔ علماء بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں درگزر کر دیں، ان کی کمزوریوں کو نہ اچھالیں۔ یہ بھی یہاں پر بات آئے گی نا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ تو ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں بھی علماء جو ہیں وہ ان کے اندر کینہ، کدورت اور بغض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اختلافات ہوں ان کو دبا دیں، اور مثال کے طور پہ دورہ قرآن کوئی ایک کروا رہا ہے تو وہ نہ صرف اپنے دورہ قرآن کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے، بلکہ اپنی کولیگ یا اپنے کسی جان پہچان والے کے میں پتہ چلے کہ وہ بھی کروا رہی ہیں تو مل جل کے دین کا کام کریں اور آپس میں منفی کمپٹیشن نہیں کریں، بلکہ ان کو بھی دعا کریں کہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بھی برکت ڈال دے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ فراخی دل کی نشانی ہوتی ہے، اور اسی لیے آگے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم مانگو، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی تنگی دور کر دے اور میں کسی کے لیے بھی میرے دل میں کوئی برائی نہ ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نسائی میں حدیث آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے تھے کہ اب تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والا شخص انصار میں سے ایک صاحب ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے گھر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں تو نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خود ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عجیب بشارت سنی؟ انہوں نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے، البتہ ایک بات جو شاید اس کا موجب بنی ہو وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی حسد، کوئی کپٹ جس کو بغض کہتے ہیں وہ نہیں رکھتا، نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی ان صحابی کا یہاں ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ایک جو کوالٹی انہوں نے سمجھی کہ جس کا ذکر کیا کہ شاید یہ بات ہو، مجھے تو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بشارت دی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے دل کو بغض سے پاک کرنا، شوہ سے پاک کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، کیونکہ شوہ جو ہے یا غل جو ہے نا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دل کا برا ہونا، یہ دراصل یہ دو وہ ایسی منفی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، بڑا ہمیں سیکھنے کے لیے ہے اس حدیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے فلاں اور فلاں کی برائی نہ کیا کرے کہ وہ میرے بارے میں یہ اور یہ کہہ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم سب سے ملوں تو سب سے میرا دل صاف ہو اور میں صاف دل کے ساتھ ملوں اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ تو حقیقت ہے کہ دیکھیں بات کیا ہے کہ اگر کسی نے پیٹھ پیچھے برائی کی تو ہم وہ برائی جان کر کیا کریں گے؟
کیونکہ اسلامی لحاظ سے نہ ہمیں غیبت کسی کی کرنی ہے، نہ ہی ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، نہ لیں گے، نہ ہم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں اسلامی لحاظ سے نا، اور نہ ہی ہم قطع رحمی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جان بھی لیں گے، کسی نے آپ کو بتا بھی دیا کہ فلاں تمہاری یہ غیبت کر رہی تھیں یا تمہیں برا بھلا کہہ رہی تھیں، تو سوائے دل میں برائی آنے کے، حسد کرنے کے یا آگے بڑھ کر غیبت کرنے کے، پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ شیطان سکھاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی باتیں، اگر آپ سے کسی نے کسی کی برائی بھی کی، تو جیسا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، ہم پڑھ آئے ہیں سورہ حجرات میں کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، اور اگر آپ کو فرض کر یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے تو ٹاپک کو پھر بھی چینج کر لیں، کیونکہ غیبت تو وہ رہے گی ہر صورت میں۔ اگر تو جھوٹی بات کہی جا رہی ہے تو وہ تو بہتان ہو گئی، اور اگر حقیقت میں کسی کی برائی کی جا رہی ہے جو اس کے اندر برائی موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ کو میں نے بہت ساری اس میں ٹپس دی تھی، آپ وہ جگہ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، پانی پینے کے بہانے سے اٹھ کے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں، تاکہ بات آپ جب تک آئیں بات چینج ہو چکی ہو، یا ٹاپک بدل دیں، یا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، یا آپ یہ کہیں کہ آپ کو ان کی برائی کر کے کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے، کہہ دیں آپ اس طرح کی باتیں، تو یہ فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ سے مثال کے طور پہ کسی کی برائی کرتا ہے تو آگے جا کے آپ بات کو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ